اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں، لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے، اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے۔ کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کو ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امانت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیتا، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت الملک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے؟ بندے کے تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت ادیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے، اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔
قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے برہ نہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کفن ان سے اتار لیا جائے گا۔ یہ بات جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو ان کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کسی کو ہوش رہا تو حیا آئے گی نا، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ہول قیامت طاری ہوگا، بدن کانپ رہے ہوں گے، کلیجے لرز رہے ہوں گے، دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے۔ تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے ان اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو۔ دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قیامت کے دن تو چاہے گا کہ ابھی سجدہ ریز ہو جاؤں، بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں، اور پھر رب کے سامنے جو ذلت اٹھانا پڑے گی، جو رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کھڑا ہوگا۔ دشمنان خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میری لمبی تقریر نہیں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے؟ اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ یقیناً ہم کبھی نہیں چاہیں گے، ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے، اور پھر ان کے اوپر لعنتیں بھی برس رہی ہوں گی اور ان کے چہروں کے اوپر تارکول لک مل دی جائے گی اور وہ رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے، تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری تو آرزو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو چاہت یہ ہے کہ رسول رحمت کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں نصیب ہو جائے حضور کے قدموں میں کھڑا ہونا، اہل بیت کے قدموں میں کھڑا ہونا، داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قربت میں حضرت امام حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا 2 ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن، باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف 2 برادری، ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے۔ اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا؟ جدھر ابو جہل ہوگا، جدھر ابو لہب ہوگا، جدھر عتبہ ہوگا، جدھر عتیبہ ہوگا، جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا، جدھر فرعون ہوگا، حامان ہوگا، شدید ہوگا، شداد ہوگا، نفدنون ہوگا، قارون ہوگا، دشمنان خدا ہوں گے۔ بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ 6 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا، ان 2 لفظوں کو سمجھ لیں۔ کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ اس صف میں نہ کھڑے ہوں جس صف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں، بلکہ اس صف میں کھڑے ہوں جہاں فرعون کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، حامان اور قارون کھڑا ہو؟ تو یقیناً ہم تو اس تصور سے کانپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عزم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی۔
یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا، 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئے، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جس طرح لوگ آغوش موت میں گئے ہوں گے تو قبروں سے اٹھ کے وہ میدان حشر کی جانب بھاگنے لگیں گے۔ یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، برہنہ اٹھائے جائیں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج کا رخ سیدھا ہو جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ زمین میں قوت جاذبہ ہے جو جذب کرتی ہے حرارت کو، حدت کو، گرمی کو، لیکن جب تانبے کی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر قوت جاذبہ نہیں ہوگی بلکہ یہ گرمی اگلے گی، تو سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی گئی ہوگی اور وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے، اور بدبودار اتنا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، چوپایوں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں اپنے اپنے عمل کے مطابق لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور پیشی ہوگی، اعمال کی جواب دہی کا خوف ہوگا، جو زندگی کے اندر برائیاں کی ان کی جواب دہی کا احساس ہوگا۔ آج بے خوف ہیں، آج پرواہ نہیں ہے، آج باتوں میں بات اڑا دیتے ہیں، آج کوئی تنزیر کرنے والا ہو، خوف خدا کی بات کرنے والا ہو، اس کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ قیامت کے دن نہیں ہوگا، بوجھ ہوگا جس کو انسان محسوس کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی، پہلے تو مخلوق خدا کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ جائیں تو کدھر جائیں، خیر کہانی لمبی ہے۔ پھر جب رب کے حضور پیشی ہوگی تو بندوں سے اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا سوال کرے گا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حشر کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔